دوستو ایک پیاز لے کر اس پر سبحان اللہ کا یہ وظیفہ بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا، پھر جو تماشا ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ ایسا عمل بتاؤں گا روزی کو کھولنے کا، نصیبوں کو کھولنے کا، دولت کے ڈھیر لگانے کا، بیماریوں کو، پریشانیوں کو، بلاؤں کو، بد نظری کو، بے اولادی کا مسئلہ ہو، رشتوں میں بندش ہو، گھر میں جھگڑے ہو، میاں بیوی میں نفرت ہو، دنیا جہان کی ہر پریشانی کو ختم کرنے والا، رزق اور دولت کے ڈھیر لگانے والا سبحان اللہ کا سچا وظیفہ پیاز پر عمل کر کے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ غربت اور غریبی کا جنازہ نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ غربت اور غریبی تمہاری زندگی میں نہ رہے گی، دولت کے ڈھیر لگیں گے انشاءاللہ۔ آج میرے ہاتھ میں وہ مجرب کتاب موجود ہے جس میں اللہ کے سب سے بڑے اولیاء کرام کا ایسا معجزاتی عمل موجود ہے، پیاز پر سبحان اللہ کا عمل کہ انشاءاللہ تمہاری غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج تمہاری دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر کہنا۔ جس بندے نے پیاز پر سبحان اللہ کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے ہوئے طریقے سے، بتائی ہوئی ترتیب میں یہ عمل کر لیا تو غربت اور غریبی تمہارے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی، تمہارے گھر سے چلی جائے گی۔ غربت اور غریبی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح تم پر برسے گی۔ اگر کوئی بیمار ہے اس ویڈیو میں تو آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، تمہیں عمل بتاؤں سبحان اللہ کا یہ سچا عمل، دکھ اور پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا سچا عمل تمہاری خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا، چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن ایک بار چند منٹ کا یہ عمل ساری زندگی کی خوشیاں ہی خوشیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستو آج وہ عمل دے کر جاؤں گا کہ جسم کے کونے کونے سے بیماریاں چلی جائیں گی، پیسہ آسمان سے دولت کی طرح برسے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ جو لوگ کہتے ہیں، جو میری بہنیں، جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے فائدہ نہیں ہوتا، آؤ دوستو آج میں تمہیں ایسا عمل دوں۔ آ جاؤ دوستو، جلدی جلدی آ جاؤ، اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ۔ آج تمہاری غربت کا آخری دن ہے انشاءاللہ۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آج تمہاری جیب بھر جائے گی، خوشیاں سمیٹنے والا، خوشیوں کو حاصل کرنے والا، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا سبحان اللہ کا یہ عمل دولت رزق کے ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے سے بڑی بڑی پریشانیوں کو انشاءاللہ آج ختم کر دے گا، ایک جھٹکے میں ختم کر دے گا۔ اگر علاج کروا کر تھک چکے ہو، یہ عمل تمہارے جسم سے جادو ختم کر دے گا۔ یہ جادوگری آج کل جو چل رہی ہے نا دوستو، جس نے نسلوں کی نسلیں تباہ کر کے رکھ دی ہیں، کسی آپ کے اپنے نے، کسی پرائے نے آپ پر کوئی بندش کی ہے، جادو کیا ہے یا نظر بد ڈالی ہے، تو دوستو تمہارے جسم سے بد نظری کو، جادو کو، بندشوں کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں ختم کر دے گا۔ آج میں وہ عمل دوں گا، چند منٹ کے لیے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لینا۔ ایک پیاز لے کر تمہیں بیٹھنا ہے اور اس پر یہ عمل کرنا ہے، چند منٹ کا چھوٹا سا وظیفہ، آسان سا وظیفہ۔ دوستو ساری زندگی دولت میں، روپوں میں، پیسوں میں کھیلو گے، تمہارے نصیب ایسے ہو جائیں گے کہ اگر تم مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو سونا ہو جائے گی۔ آج تمہاری قسمت ایسے چمکے گی میرے بھائیوں میری بہنوں کہ یہاں تک وہ لوگ جو تمہارے دشمن ہیں، حاسدین ہیں، وہ بھی حیران رہ جائیں گے کہ بھائی صاحب یہ اچانک کل تک تو ہمارے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھا، بہن ہو یا بھائی ہو، کل تک تو یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا یا کھا رہی تھی، آج اس نے ایسا کیا کر لیا کہ اتنی دولت آ گئی۔ اور کئی ایسے آپ کے اپنے پرائے آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ وظیفہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ لوگوں کے حالات کیسے بدلے ہیں، اس چھوٹے سے عمل کو پڑھتے ہی لوگ راتوں رات کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ آج آپ نے اپنی قسمت کو بدلنے والا یہ عمل لازمی پڑھنا ہے۔ آج آپ نے اپنے حالات کو بدلنے والا یہ چھوٹا سا عمل ضرور پڑھنا ہے۔ چاہو تو دن میں کسی بھی وقت پڑھ لو، 365 دن ہے سال کے، دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں میں، کسی گلی میں، کسی بستی میں، چاہے تم پاکستان میں ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے تمہارا تعلق ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک معمولی سا پیاز ہماری تقدیر کیسے بدل سکتا ہے، تو یاد رکھیے کہ سائیکالوجی یعنی نفسیات کہتی ہے کہ انسان کے ارد گرد موجود اشیاء میں ایک خاص انرجی فیلڈ ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کا کلام پڑھ کر اس پیاز پر دم کرتے ہیں تو یہ پیاز ایک اسپریچول ریسیور بن جاتا ہے جو آپ کے گھر کے تمام نیگیٹو وائبس یعنی منفی لہروں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔
لیکن اس پیاز کا اصل میں کرنا کیا ہے؟ کیا اسے کاٹنا ہے؟ کیا اسے گھر کے کسی کونے میں چھپانا ہے یا اسے جلا دینا ہے؟ دوستو یہ وہ سب سے بڑا راز ہے جو میں آپ کو آگے چل کر اس ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ اگر آپ نے اس کے استعمال میں 1% بھی غلطی کی تو آپ کی ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے اپنا پورا فوکس ان وظائف پر رکھیں جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اب غور سے سنیے، اس ویڈیو میں آپ کو وہ خاص کلمات بتاؤں گا جو ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ایک روحانی سرکٹ ہے۔ اگر آپ نے پہلا وظیفہ کر لیا اور دوسرا چھوڑ دیا، یا دوسرا کر لیا اور تیسرا نہ کیا، تو وہ مالیاتی کامیابی آپ کو نہیں ملے گی جس کا میں نے وعدہ کیا ہے۔ یہ وظائف ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ایک بھی کڑی ٹوٹی تو سمجھے آپ کے رزق کا وہ تالا نہیں کھلے گا جسے برسوں کی بندش نے جکڑا ہوا ہے۔ آپ کی غریبی دراصل آپ کے فائنینشیل ڈی این اے میں چھپی ہوئی وہ رکاوٹیں ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے یہ وظائف ایک لیزر بیم کی طرح کام کریں گے۔ اب میں آپ کو اس عمل کا وہ پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کے بغیر باقی تمام عمل ادھورے ہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر آپ کی کامیابی کی عمارت کھڑی ہوگی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب ہم اس عمل کے اس حصے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں سے آپ کی زندگی کا نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم محنت تو بہت کرتے ہیں، صبح سے شام ایک کر دیتے ہیں، لیکن برکت کیوں نہیں ہوتی؟ تو یاد رکھیے کہ جدید نفسیات کہتی ہے کہ انسان کے اندر ایک رزق کی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آپ مسلسل پریشانی اور شکوے میں رہتے ہیں تو آپ کا دماغ کامیابی کے سگنلز کو پکڑنا چھوڑ دیتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ کلمات دینے لگا ہوں جو کائنات کی سب سے بڑی طاقت کے اعتراف ہیں۔ یہ کلمات دراصل آپ کے اس فائنینشیل ڈی این اے کو دوبارہ سے زندہ کریں گے جو مایوسی کی وجہ سے مر چکا تھا۔ لیکن یہاں ایک بات بہت غور سے سن لیں، یہ وظیفہ ایک ایسی زنجیر کی پہلی کڑی ہے جس کے بغیر اگلی کڑیاں بیکار ہیں۔ اگر آپ نے یہ سوچا کہ چلو صرف یہ پہلا کر لیتا ہوں باقی چھوڑ دوں گا، تو یاد رکھیے کہ ادھوری خوراک سے بیماری ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے اس کے بعد والے وہ 2 وظائف مس کر دیے جو آگے میں بتاؤں گا، تو اس پہلے وظیفے کا وہ کرنٹ، وہ ہائی فریکوینسی امپیکٹ پیدا نہیں ہوگا جو آپ کی غریبی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ یہ تینوں وظائف ایک دوسرے کی سیکیورٹی کوڈ کی طرح ہے، ایک بھی ہندسہ مس ہوا تو تجوری نہیں کھلے گی۔ دوستو ذرا تصور کیجئے اس شخص کا جو ایک اندھیری سرنگ میں پھنسا ہو، جہاں چاروں طرف سے مایوسی کی دیواریں ہوں، جہاں کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو۔ کیا وہ وہاں بیٹھ کر رونے سے باہر نکل آئے گا؟ کبھی نہیں۔ اسے کوئی ایسی روشنی چاہیے جو اس کے قدموں کو راستہ دکھائے۔ ہماری زندگی میں جب قرض کا بوجھ بڑھتا ہے، جب گھر میں بیماریاں ڈیرے ڈال لیتی ہیں، جب رشتوں میں تلخی آ جاتی ہے، تو ہم بھی اس اندھیری سرنگ میں ہوتے ہیں۔ ایسے میں جب زبان سے وہ کلمات نکلتے ہیں جن کی تعریف عرش والے نے خود کی ہے، تو وہ اندھیری دیواریں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو خود کو ختم کرنے کا سوچ رہے تھے، جن کا کاروبار بالکل زیرو ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے ان کلمات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا، غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ دراصل آپ کے مائنڈ سیٹ کا اللہ کے فضل سے جڑ جانا ہے۔ جب آپ ان کلمات کی گہرائی میں اترتے ہیں تو آپ کی منفی توانائی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کا گھر برکتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ دوستو اب سب سے اہم بات، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے۔ آپ کے سامنے وہ پیاز موجود ہے، آپ کا پورا فوکس اس پر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پیاز اس وقت ایک انرجی ریسیور کی طرح کام کر رہا ہے۔ جو کلمات آپ کی زبان سے نکلیں گے ان کا اثر اس پیاز کے ذریعے آپ کے پورے گھر کے ماحول میں پھیل جائے گا۔ لیکن یاد رہے، تعداد کی پابندی لازمی ہے۔ اگر آپ نے ایک بھی دانہ کم کیا یا زیادہ کیا تو پھر آپ کو وہ فائدہ نہیں ملے گا جو اس عمل کی اصل روح ہے۔ آپ نے پورے 100 مرتبہ 100 ٹائمز نہایت ہی سکون اور عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب آپ یہ 100 کی تعداد مکمل کریں گے تو آپ کو اپنے سینے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ لیکن خبردار دوستو، یہاں رکنا نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں رک گئے اور آپ نے وہ دوسرا وظیفہ نہ سنا جو اس کے فوراً بعد آنے والا ہے، تو آپ کا یہ عمل ادھورا رہ جائے گا۔ وہ دوسرا وظیفہ اس پہلے وظیفے کی طاقت کو دگنا کر دے گا، اور اس کے بعد وہ تیسرا وظیفہ تو وہ ایٹمی طاقت ہے جو غریبی کا نام و نشان مٹانے کے لیے کافی ہے۔ اور ہاں، اس پیاز کا وہ انوکھا استعمال جو میں نے ابھی آپ کو بتانا ہے، وہ سن کر تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آئیے اب چلتے ہیں اس دوسرے وظیفے کی طرف جو اس عمل کی دوسری سب سے بڑی مضبوط کڑی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کی تقدیر کا دوسرا تالا کھلنے والا ہے۔ پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، لیکن یاد رکھیے اگر آپ کے پاس گاڑی ہو اور اس میں پیٹرول بھی ہو، لیکن اس کا انجن سٹارٹ کرنے کی طاقت نہ ہو،
تو وہ گاڑی 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। हमारी जिंदगी में वो इंजन अल्लाह की ताकत है। जदीद न्यूरोलॉजी यानी आसाबी साइंस कहती है कि जब इंसान खुद को बेबस महसूस करता है तो उसके दिमाग के वो खुलिये सो जाते हैं जो उसे कामयाबी का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन जब आप ये कलिमात अपनी जुबान पर लाते हैं जो अभी मैं बताने वाला हूँ, तो आपका पूरा बॉडी सिस्टम एक झटके से बेदार हो जाता है। ये कलिमात आपके अंदर की तमाम मनफी लहरों को जलाकर राख कर देते हैं। ये वो दूसरा वजीफा है जो इस प्यास के गिर्द एक ऐसा हिफाजती हिसार बना देगा कि आपके घर की नहुसत भागने पर मजबूर हो जाएगी। अब एक बात कान खोल कर सुन लें, ये दूसरा वजीफा पहले वजीफे की ताकत को सही रुख देता है। अगर आपने पहला वजीफा कर लिया लेकिन ये दूसरा ना किया तो आपकी वो मेहनत हवा में उड़ जाएगी, क्योंकि उसे संभालने वाली ताकत मौजूद नहीं होगी। ये वजीफा दरअसल पिछले अमल और अगले आने वाले उस तीसरे एटमी वजीफे के दौरान एक पुल की तरह काम करता है। तसव्वुर कीजिए उस माँ का जिसका बच्चा बीमार हो और उसके पास दवा के पैसे ना हो, या उस बाप का जो बेटी की रुखसती के लिए परेशान हो और कोई रास्ता ना दिखता हो। ऐसे वक्त में जब इंसान की अपनी हिम्मत जवाब दे जाती है तो वो इन कलिमात का सहारा लेता है जिनके बारे में मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 99 बीमारियों की दवा है और सबसे छोटी बीमारी गम है। जब आप ये कलिमात इस प्यास के सामने बैठकर पढ़ेंगे तो आपके घर की फिजा में वो पॉजिटिव एनर्जी यानी मस्बत तवानाई पैदा होगी जो आपके रिस्क के बंद रास्तों को किसी हाइड्रोलिक मशीन की तरह खोल देगी। दोस्तों, अब वक्त है उस दूसरे वजीफे की तादाद जानने का। ये वो अदद है जो आपके सब्र को आपकी कामयाबी में बदल देगा। इस वजीफे को आपने पूरा 100 मरतबा 100 टाइम्स निहायत तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। न एक बार कम न एक बार ज्यादा। जब आपकी ये 100 की तादाद मुकम्मल होगी तो आपको महसूस होगा कि आपके गिर्द मौजूद वो बोझ हल्का हो रहा है जो आपको सालों से दबा रहा था। लेकिन अभी वो तीसरा वजीफा बाकी है जो इस पूरे अमल की मास्टर की है। अगर आपने यहाँ वीडियो बंद कर दी या ये सोचा कि बस 2 ही काफ़ी है तो याद रखिएगा कि आप उस बड़ी दौलत से महरूम रह जाएंगे जिसका वादा इस प्याज वाले अमल में छुपा है। और इस प्याज का वो अनोखा इस्तेमाल जिसके बगैर ये सारी पढ़ाई बेअसर हो सकती है, वो तो अभी मैंने आपको बताना है। तैयार हो जाएं, क्योंकि अब वो तीसरा वजीफा आने वाला है जिसे सुनते ही आपका दिल पुकार उठेगा कि हाँ, आज मेरी गुर्बत का आखिरी दिन है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब हम उस मुकाम पर हैं जहां आपके इस पूरे अमल का निचोड़ निकलने वाला है। हमने तस्बीह पढ़ ली, हमने कायनात की ताकत का इकरार कर लिया, लेकिन अब बारी है उस कचरे को साफ करने की जिसने बरसों से आपके रिस्क के रास्तों को ब्लॉक कर रखा है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक नलका तो ठीक होता है, पीछे टैंक में पानी भी होता है, लेकिन पाइप के अंदर जंग और कचरा फंस जाने की वजह से पानी कतरा कतरा आता है। हमारी जिंदगी का मालियाती निज़ाम भी ऐसा ही है। अल्लाह की रहमत का समंदर तो ठाठे मार रहा है, वो तो देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे अपने गुनाहों की नहुसत, हमारी जुबान की कड़वाहट और हमारे माजी की गलतियां उन रिस्क की नालियों में जंग बनकर जम जाती हैं। जदीद साइकोलॉजी यानी नफ्सियात कहती है कि जब इंसान के लाशऊर यानी सब कॉन्शियस में नदामत और बोझ होता है तो वो कभी भी प्रोडक्टिव यानी कारआमद नहीं हो सकता। वो हिम्मत हार देता है, वो मौके यानी अपॉर्चुनिटीज को पहचान नहीं पाता। दोस्तों, इसे मेंटल फॉग कहते हैं। आज ये जो वजीफा मैं आपको बताने लगा हूं ना, ये दरअसल आपके इस पूरे सिस्टम की डीप क्लीनिंग करेगा। ये वो एटमी ताकत है जो इस प्यास के गिर्द मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को एकदम से एक्टिवेट कर देगी। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपके पास मौका आया, डील फाइनल होने वाली थी, लेकिन ऐन आखिरी वक्त पर वो बंदा मुकर गया। इतनी बार ऐसा हुआ कि आपके पास पैसे आए लेकिन वो अस्पतालों के चक्कर में या अचानक किसी हादसे में निकल गए। दोस्तों, ये कोई इत्तफाक नहीं है, ये वो फाइनेंशियल लीकेज यानी मालियाती रसाव है जो बरकत ना होने की वजह से होता है। जब बरकत उठ जाती है तो लाखों रुपए भी मट्टी लगते हैं, और जब बरकत आ जाती है तो चंद हजार में भी बादशाहों जैसी जिंदगी गुजरती है। मैंने ऐसे खानदान देखे हैं जो फाकों पर थे, जिनके घर में बिजली का बिल देने के पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस इस्तग़फ़ार के अमल को इस प्याज वाले खास तरीके से किया, उनके घर के बंद दरवाजे ऐसे खुले के देखने वाले दंग रह गए। ये वो सक्सेस स्ट्रेटजी है जो अर्श वाले ने खुद बताई है कि मुझसे माफी मांगो, मैं तुम पर आसमान से बरकतों की बारिश बरसा दूंगा। दोस्तों, ये तीसरा वजीफा दरअसल पिछले दोनों वजीफों को एक ताकतवर टर्बो इंजन फराहम करता है।
اگر آپ نے پہلے 2 کر لیے اور تیسرا چھوڑ دیا تو آپ کا وہ پچھلا سارا عمل ایک ایسی فائل کی طرح ہوگا جس پر ابھی تک فائنل مہر نہیں لگی۔ اس لیے اس تیسرے کو بھی بہت دھیان اور توجہ سے سنیں، کیونکہ اب میں اس کی وہ خاص تعداد بتانے لگا ہوں جو آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گی۔ اب دھیان دیجیے گا، اس استغفار کو آپ نے کس تعداد میں پڑھنا ہے۔ یہ وہ عدد ہے جو آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو دھو کر آپ کے نصیب کو بالکل صاف ستھرا یعنی ٹرانسپیرنٹ کر دے گا۔ آپ نے پورے 100 مرتبہ 100 ٹائمز نہایت ہی عاجزی اور ندامت کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نہ ایک بار کم نہ ایک بار زیادہ۔ جب آپ 100 بار کی یہ تعداد مکمل کریں گے تو اس پیاز پر وہ تمام روحانی اثرات منتقل ہو چکے ہوں گے جن کی تیاری ہم پچھلے آدھے گھنٹے سے کر رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے وہ پیاز موجود ہے جس نے آپ کے گھر کی نحوست کو کھینچ لیا ہے اور اللہ کے کلام کی برکت کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال، اس پیاز کا اب کرنا کیا ہے؟ کیا اسے کچا کھانا ہے؟ کیا اسے مٹی میں دبانا ہے یا اسے کسی خاص جگہ پر رکھنا ہے؟ دوستو، اس پیاز کے استعمال میں ایک ایسی سیکرٹ ٹیکنیک یعنی خفیہ تکنیک چھپی ہوئی ہے جو آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ اگر آپ نے یہاں غلطی کر دی تو یہ ساری تسبیحات بے اثر ہو سکتی ہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں، کیونکہ اب ہم اس ویڈیو کے سب سے سنسنی خیز اور آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں میں آپ کو اس پیاز کا وہ جادوئی استعمال بتاؤں گا جو آپ کی غریبی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا آپ سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس پیاز کا ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اب تک جو وظائف آپ نے پڑھے، جو محنت آپ نے کی، وہ تمام کی تمام اسپرچول انرجی اس وقت اس پیاز کے اندر ایک ایٹمی طاقت کی طرح جمع ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے، پیاز کے بارے میں جدید سائنس اور قدیم حکمت کہتی ہے کہ اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اپنے ارد گرد کی ہوا سے جراثیم اور زہریلے مادوں کو کھینچ لیتا ہے، لیکن جب اس پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو یہ ایک نیگیٹو انرجی میگنٹ بن جاتا ہے، یعنی یہ آپ کے گھر کی تمام نحوست، جادو کے اثرات اور غریبی لانے والی منحوس لہروں کو اپنے اندر قید کر لیتا ہے۔ اب اس کا سب سے زبردست اور اسلامی نقطہ نظر سے طاقتور طریقہ کیا ہے، غور سے سنیے۔ آپ نے اس دم کیے ہوئے پیاز کو کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اسے ایک کالے یا سبز کپڑے میں لپیٹ کر اپنے گھر کے اس حصے میں رکھنا ہے جہاں آپ کو سب سے زیادہ اندھیرا یا بھاری پن محسوس ہوتا ہو، یا پھر اسے اپنے گھر کے کچن کی کسی اونچی جگہ پر رکھ دے جہاں سے رزق کی برکت شروع ہوتی ہے۔ آپ نے اس پیاز کو پورے 3 دن تک وہاں رہنے دینا ہے۔ یہ 3 دن اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے گھر کے پورے انوائرمنٹ یعنی ماحول کو پاک کر دے گا۔ ان 3 دنوں میں یہ پیاز آپ کے گھر کی تمام رکاوٹوں کو اپنے اندر جذب کر لے گا، اور پھر 3 دن بعد آپ نے خاموشی کے ساتھ اس پیاز کو اٹھانا ہے اور کسی ایسی جگہ لے جانا ہے جہاں ویرانہ ہو یا جہاں کوئی پودا یا درخت نہ ہو۔ آپ نے اسے زمین میں تھوڑا سا گڑھا کھود کر دبا دینا ہے یا کسی بہتے ہوئے صاف پانی، نہر یا دریا میں بہا دینا ہے۔ جیسے ہی وہ پیاز آپ کے گھر سے باہر جائے گا، آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ دوستو، یہ وہ طریقہ ہے جو آپ کے بند پڑے ہوئے نصیبوں کو کھول دے گا۔ اسلام میں پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اور یہ عمل آپ کے گھر کی روحانی پاکیزگی کر کے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ سونا بنے گی انشاءاللہ، اور غیب سے دولت کے ایسے ایسے راستے کھلیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں نے اپنا سینہ کھول کر وہ سارا سچ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے جو آپ کی برسوں کی غریبی کی زنجیریں توڑنے کے لیے کافی ہے۔ اب یہ پیاز آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ وظائف آپ کی زبان پر ہیں، اور وہ رب کائنات آپ کی پکار سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کا کوئی بھی تالا ایسا نہیں ہے جس کی چابی نہ ہو، اور آپ کی پریشانیوں کی چابی اللہ پر کامل یقین ہے۔ جب آپ مصلے پر بیٹھیں گے تو یہ مت سوچیں کہ آپ اکیلے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ کائنات کا مالک آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ عمل کوئی جادو نہیں ہے، یہ آپ کے اسپرچول ڈی این اے یعنی روحانی نظام کو بیدار کرنے کا ایک ایسا سکسیس بلو پرنٹ یعنی کامیابی کا نقشہ ہے جو آپ کے گھر میں خوشیوں کا طوفان لے آئے گا انشاءاللہ۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ تھک چکے ہوں گے، ہار چکے ہوں گے، لیکن میرے بھائیوں، اجالے سے پہلے کی رات سب سے زیادہ کالی ہوتی ہے۔ آج آپ کی اس کالی رات کا خاتمہ ہونے والا ہے، کیونکہ اب آپ کے پاس وہ ایٹامک پاور یعنی ایٹمی طاقت ہے جو غریبی کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ دوستو، اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون ملا ہو،
اگر آپ کو لگا ہو کہ بھائی نے آج واقعی دل سے بات کی ہے تو اپنی اس محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے ضرور کیجیے گا، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ اس وقت فائنینشیل فریڈم یعنی مالیاتی آزادی کے سفر میں میرے ساتھ ہیں۔ آپ سب نے کامنٹس میں یا اللہ کرم فرما یا انشاءاللہ ضرور لکھنا ہے۔ جب ہزاروں لوگ ایک ساتھ مل کر اللہ کو پکاریں گے تو وہ کلیکٹیو انرجی یعنی اجتماعی دعا کی طاقت آپ کی مرادوں کو عرش تک پہنچا دے گی۔ اپنے ان بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جو مایوس ہو چکے ہیں، کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کے گھر کا چولہا جلا دے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی ہائی ویلیو اور زندگی بدلنے والی ویڈیوز آپ کو روز ملتی رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، کیونکہ ہمارا اور آپ کا یہ ساتھ تو اب انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی نسلوں میں اور آپ کے سکون میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور بہت ہی پاورفل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔